السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ عثمانی سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے چچا، ہم گاروں کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ سپاہی بتاتے ہیں کہ دھمکانا، بلیک میل کرنا، دکانداروں نے شکایت درج کرائی ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے، اس سے میں جو کچھ بلوانا چاہتا ہوں وہ اس نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا، تو فی الحال میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، لیکن میں اسے پوچھتا ہوں کہ اگر اس نے مجھے وہ سب بتا دیا جو میں جاننا چاہتا ہوں تو تم اسے لے جا سکو گے۔ اس کے بعد خلیل سپاہی سے بندوق لے لیتے ہیں اور گاروں کے منہ پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اما جلدی بولو، تم جمالی کو کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے؟ گارو کہتا ہے کہ سمیول ایک سمویس نامی آدمی سے اغوا کرنا چاہتا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ سمیول سپاہیوں کی وردی پہن کر وہی موجود ہوتا ہے۔ گارو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد خلیل کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ سپاہیوں۔ سمیول دروازے کے باہر کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سپاہی گارو کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جاتے ہیں، لیکن جب گارو باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سمیول تو وہی موجود ہے۔ سمیول سے آنکھوں سے اشارہ کر دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد خلیل کہتا ہے کہ تتار صاحب یہ کون ہے؟ تتار صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف استنبول میں نیا ہوگا، میں جلد ہی اس کے بارے میں پتہ کر لوں گا۔ گارو کو عثمانی سپاہی پکڑ کر بگی میں بٹھاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ عثمانی سپاہی نہیں ہوتے، یہ اور اس کے آدمی ہوتے ہیں۔ سمیول بگی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گارو کو کہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو۔ اب بتاؤ کہ تم نے میرا نام کیوں بتایا؟ خلیل کو تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ دشمن ایک دوسرے کے نام سے تو واقف ہو جائیں۔ سمیول کہتا ہے کہ پھر تو ہر کسی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھیلے گا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ میں نے اس ظالم خلیل سے بھی تمہاری جان چھڑوا لی ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ دوسری طرف تتار صاحب خلیل کو بتاتے ہیں کہ میں نے سمیول کا نام پہلے کبھی نہیں سنا، میرا مطلب ہے کہ میں کئی سمیول کو جانتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کاموں میں ملوث نہیں ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، میں پہلے ہی بہت تھک چکا ہوں، تم لوگ کل پتہ لگا سکتے ہو، تم پتہ لگاؤ گے، لیکن ہم پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ تتار صاحب کہتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ خلیل کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا نام سمیول ہے، کہ یہی کافی نہیں ہے۔ دوسری طرف سلطان کے پاس عبدالقادر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلطان فرماتے ہیں تمہاری سیاست میں دلچسپی ہو رہی ہے بیٹا؟ عبدالقادر کہتے ہیں کاش میں سیاست کو سمجھ سکتا، لیکن آپ کی سیاست رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ آپ کون سے راز کی بات کر رہے ہیں؟ عبدالقادر بتاتے ہیں کہ آپ نے عامر چچا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم انہیں بچپن سے جانتے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو ان پر اتنا شک ہو گیا کہ آپ نے انہیں کمرے میں قید کر دیا؟ سلطان فرماتے ہیں شک سچائی جاننے کی بنیاد ہے بیٹا، شک کیے بنا آپ سچائی جان ہی نہیں سکتے۔ اپنی ریاست اور ہماری نسل کے مستقبل کے لیے میں شک پر ہی اعتبار کرتا ہوں۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ لیکن ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ سلطان فرماتے ہیں کہ جب ضروری ہوا تو میرے شک کے دائرے میں سب آ جائیں گے، پھر وہ شخص میرے حرم کا ہو یا پھر میری اپنی اولاد ہو۔ عبدالقادر حیران ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ کیا آپ کی اپنی اولاد بھی؟ سلطان کہتے ہیں کہ ہاں، میں اپنی زندگی کی بات نہیں کر رہا، یہ میرے آباء و اجداد کی امانت ہے اور ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ آپ کو ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑے گا تاکہ کوئی آپ کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے۔ بے ہوشی میں نہ تو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی کان سن سکتے ہیں، لیکن شک آپ کو ہمیشہ ہوش میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو سیاست کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر، جو بھی لڑکھڑا جائے اس کو معاف نہیں کرو۔ دوسری طرف بزرگوں کو پہلی مرتبہ دکھایا جاتا ہے، آ کر انہیں خوش آمدید کہتی ہیں۔ بزرگوں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری سلطانہ کیسی ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ جب کہ بیدار سلطان صوفے کے پیچھے بیٹھ کر سب باتیں سن رہی ہوتی ہیں، زلفت رافع کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں۔ بزرگوں کے چہرے پر مسلسل پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ پسینے کو پونچھ رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کہتا ہے کہ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ مجھے محل بلایا گیا ہے، میں نے سلطانہ کے لائق نئے ڈیزائن تیار کیے ہیں۔ زلفت رافع کہتی ہے بزرگوں ٹھیک تو ہیں نا؟ بزرگوں کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا چکر آ رہا ہے۔ بیدار یہ تمام باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ بزرگوں کہتا ہے کہ یہ اب یورپ کا تازہ ترین فیشن ہے۔ زلفت رافع کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو زیورات خریدنے کے لیے یہاں نہیں بلایا، سلطانہ آپ سے اس بار کے ہار کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں، کیا اسے آپ نے بھیجا ہے؟ بزرگوں ہار کو دیکھتا ہے۔ زلفت رافع کہتی ہیں
لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی دکان تک کیسے پہنچا۔ بزرگوں کہتا ہے کہ یہ اور یہ کہتے ہوئے وہ چکرانے لگتا ہے۔ وہ بول نہیں پا رہا ہوتا اور اتنے میں لگتا ہے کہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ ملازمین اسے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیدار سلطان بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو فوراً بلوائیے۔ وہ ایسے لیٹ گیا جیسے وہ مر چکا ہے۔ دوسری طرف ثناء سلطان کے ساتھ شہناز بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنے میں انہیں شور شرابہ سنائی دیتا ہے۔ نعمہ سلطان کہتی ہے کہ یہ کیسا شور ہے، اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ اتنے میں ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ مسٹر جورگو بیمار ہیں، انہوں نے ڈاکٹر کو بلوایا ہے۔ شہناز کہتی ہے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، لیکن اصل میں یہ تو شہناز کی چال ہوتی ہے۔ محمود پاشا پایہ تخت کے بازار میں سائیکل لے کر دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی انہیں دیکھتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ محمود پاشا ہارن بجا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف خالد کو تتار صاحب آ کر بتاتے ہیں گارو یہاں کہیں نہیں مل رہا۔ سمیول تم جان جاؤ تتار، سمیول کو جان جاؤ۔ تتار کہتے ہیں کہ تم مجھے تو سمیول کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا سکے۔ خلیل غصے سے کہتے ہیں کہ تتار اگر تم ابھی تک پتہ نہیں کر سکے اور اگر تمہیں ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تو ہمارا دشمن بہت بڑا ہے۔ تتار کہتا ہے کہ میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ خلیل کہتا ہے کہ جمالی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تتار صاحب کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر وہ جیل میں موجود نہیں ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی زیر زمین راستہ کھود لیا ہے جو وہ جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ تتار صاحب کچھ اور بات ہو رہی ہے، وہ کبھی جیل گیا ہی نہیں ہوگا۔ تتار کہتا ہے کہ ہاں بالکل معاملہ ایسا ہی ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حکومت کے ہاتھوں سے نکال کر لے جا رہے ہیں، جزار معاملہ پہلے ہی الجھا ہوا ہے، صرف ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف پایہ تخت میں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بیدار کے پاس سلطان آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہم نے جوہری کے بارے میں سنا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بیدار بتاتی ہے کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہے سلطان کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، جیسے اللہ کی مرضی، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیدار کہتی ہے لیکن وہ کتنے عجیب وقت پر فوت ہوا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ میں سمجھا نہیں، موت کے آنے کی بھی کوئی مخصوص جگہ یا وقت ہوتا ہے کیا؟ بیدار کہتی ہے سلطان وہ عین اس وقت فوت ہوا جب میں اس کی ہار کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ سلطان کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا تو کیا ہو جائے گا، وہ ہار کسی کو ملا اور اسے کس نے بیچا؟ آپ ابھی بھی ان خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس برے دن کے بارے میں نہیں سوچیں گی۔ سلطان بیدار کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مجھے معاف کیجیے۔ اس کے بعد دوسری طرف خلیل خالد کو دکھایا جاتا ہے، کسی کو ملنے کے لیے ایک جگہ پر ہوتے ہیں۔ اتنے میں سفید داڑھی والے بزرگ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیل خالد کو بلوائیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اندر آئیے۔ خلیل کہتے ہیں کہ میں اندر نہیں آؤں گا، آپ انہیں بتا دیجیے کہ خلیل خالد آئے ہیں۔ وہ بزرگ اندر چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں اندر سے سفید داڑھی والے بزرگ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل تم جس جگہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں واپس آنا تمہارے لیے مشکل ہے بیٹا۔ خلیل کہتا ہے کہ نہیں بابا، میں تو بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس لائق ہوں۔ بزرگ جا کر بینچ پر بیٹھتے ہیں اور خلیل کو کہتے ہیں کہ یہاں آ کر بیٹھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ تم اس گھر سے نکل ہی گئے تھے، بولو اس ایک دن میں کیا کچھ ہوا ہے؟ خلیل بتاتے ہیں کہ کچھ پیار یا پھر آگ جیسا ہوا ہے، علاج کے لیے یہاں آیا ہوں کہ میرا دل سلامت رہے، اور ہم نے آپ کی مدد سے آگ کو بجھایا ہے بابا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں پیار برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا کہتے ہیں کہ تم اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو یا پھر اسے اور بھڑکانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں ایک مزدور میں ہوں، پتہ نہیں میں کیا کروں۔ اس کے بعد پایہ تخت میں صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ برطانوی سفیر فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کریمیا کے توفیق پاشا سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں فوراً ٹیلی گراف بھیج کر بتا دیں۔ شہناز بھی اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بہت خوب۔ برطانوی سفیر یہ کہہ کر ریسیور فون پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی تمام گفتگو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علو پاشا سلطان کو بتاتے ہیں کہ برطانوی سفیر توفیق پاشا سے ملے گا۔ یاسین پاشا کہتے ہیں کہ ہم توفیق پاشا کو بینک کے معاملے میں خبردار کریں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ نہیں پاشا، دیکھتے ہیں کہ توفیق پاشا ہمیں میٹنگ کے بارے میں کیا بتائیں گے یا نہیں۔
آخرکار افواہ چل رہی ہے کہ اسی طرح سے کرائمیا کا سلطان بننے کا موقع جب مل جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سیاست میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ جان سکیں کہ انگریزوں سے دوستی کرنے سے انکار صرف نقصان ہوگا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ سلطان، میں نے فون پر جو کچھ سنا اس کے مطابق سفیر کے ساتھ ایک عورت بھی تھی اور اس نے جواباً کہا کہ بہت خوب۔ سلطان کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوئی۔ آلو پاشا کہتے ہیں کہ جی سلطان۔ سلطان فرماتے ہیں تو پھر یہ بات انہیں اسی عورت نے بتائی ہے۔ اس کے بعد برطانوی سفیر توفیق پاشا کو کہتا ہے کہ کرائمیا کے لوگوں کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور یہ بات ہماری حکومت کے لیے ایک ناسور ہے۔ توفیق کہتا ہے کہ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ ایسا سوچتے ہیں۔ اگر عثمانیوں نے یہاں ہمارا خیر مقدم نہ کیا ہوتا تو ہمیں اس سے بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم عثمانی شاہی خاندان اور حکومت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر یہاں ہمارا خیر مقدم کیا۔ سفیر کہتا ہے کہ کرائمیا کے لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکے وہ ضرور کریں گے۔ ہمارا پہلا اقدام ایک بینک بنانا ہے تاکہ کرائمیا کے لوگ اپنے ملک واپس جا سکیں۔ سفیر مطمئن ہوتا ہے کیونکہ ریسیور فون پر رکھا ہوتا ہے۔ یہ تمام گفتگو سن رہے ہوتے ہیں آلو پاشا، سلطان اور تحسین پاشا بھی خفیہ کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ توفیق پاشا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیکن مجھے ایک بات پر حیرت ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں سفیر؟ اس کام کے پیچھے صرف یہی وجہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کرائمیا کے لوگوں کی پرواہ ہے؟ سفیر کہتا ہے کہ بالکل، ہم یہ سب کچھ ایک سیاسی نقطہ نظر سے بھی کر رہے ہیں۔ عثمانیہ سلطنت بحر اسود میں ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جب کرائمیا عثمانیوں کے پاس ہے تو ہم بندرگاہ کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب روسی تاجر ہمارے لیے مصیبت بنتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں جو منافع حاصل ہوگا اس سے کرائمیا کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور امیر ہوں گے۔ حتیٰ کہ کرائمیا یا روس کا حصہ ہے، لیکن اگر ہم کرائمیا کے لوگوں کو تجارت میں آگے لے کر آئیں تو پھر ہم اس سے پرامن دن گزار سکتے ہیں۔ توفیق پاشا کہتے ہیں کہ میں اس پر غور کروں گا۔ ادھر آلو پاشا سلطان کو بتاتے ہیں کہ توفیق پاشا نے کہا ہے کہ وہ اس پر غور کریں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ یہ یا تو ان کی بے وقوفی ہے یا پھر غداری۔ آپ فوراً پاشاؤں کو بلوائیے۔ تحسین پاشا۔ اس کے بعد برطانوی سفیر فواد پاشا سے ملنے اس کے گھر پہنچا ہوتا ہے۔ شہناز بھی وہی موجود ہوتی ہے۔ سفیر کہتا ہے کہ توفیق پاشا ہماری پیشکش عبدالحمید تک پہنچائے گا۔ وہ خود تو بہت خوش تھا، لیکن پتہ نہیں کہ عبدالحمید اس کی اجازت دے گا یا نہیں۔ فواد پاشا کہتا ہے کہ تم وہ فون انہیں واپس کر دو گے جو انہوں نے ڈبے میں دیے۔ تم ایک رپورٹ تیار کرو گے جس میں لکھو گے کہ اس نے فون میں تبدیلیاں کر کے ہماری مخبری کی ہے۔ اس رسوائی سے اس کی بین الاقوامی سیاست ختم ہو جائے گی۔ شہناز کہتی ہے کہ عبدالحمید کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو وہ اعتراف کرے گا کہ اس نے فون پر جاسوسی کی یا پھر وہ بینک کا۔ سفیر کہتا ہے کیا ہم یہ بینک بنائیں گے؟ شہناز کہتی ہے کہ ہم بینک بنائیں گے، لیکن ہمیں اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ سفیر بتاتا ہے کہ ہمارے لیے جو بجٹ مختص ہے اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ شہناز کہتی ہے کہ ہمیں پیسہ مل جائے گا، فکر نہ کرو، ہم عثمانی بینک کو لوٹیں گے۔ یہ بات سن کر فواد پاشا اور برطانوی سفیر چونک جاتے ہیں۔ اتنے میں شہناز برابری کو بلاتی ہے اور کہتی ہے یہاں جو کچھ لکھا ہے لفافے پر دیے گئے پتے پر ٹیلی گراف کر دو۔ فواد پاشا کہتا ہے کہ ہم ٹیلی گراف کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ شہناز کہتی ہے کہ ہم چوری کا حکم دینے کے لیے ٹیلی گراف کو استعمال کریں گے۔ پایہ تخت میں ایک ایسا شخص ہے جو ہمارے ایسے معاملات میں مدد کر سکتا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا نام کسی قاتل کے ساتھ آئے۔ ہم صرف ٹیلی گراف پر بات کریں گے۔ اور اس طرح سے یہاں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔